أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرنی ہر اہل ایمان پر واجب و ضروری ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو پروگرام اسلامک سینٹر مبرز کی جانب سے 5 جنوری بروز جمعرات منعقد ہو رہا ہے، اعلان کے مطابق اس کا عنوان قرآن اور مسلمان رکھا گیا تھا، لیکن اچانک خبر ملی کہ جماعت کے بہت ہی معروف عالم دین تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہماری تقریر آپ حضرات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے آج انہی کا پروگرام ہے، وہ آ رہے ہیں اور شہر میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ کچھ منٹوں کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ ہمارے درمیان ہوں گے، اور دوسری خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ انہی کے حوالے سے آج اسلامک سینٹر عیون سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی ہردل عزیز اور محترم فضیلت الشیخ عبد المجید مدنی حفظہ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو انہی حضرات کے حوالے کر دیں، تاکہ ہم ان کے مفید اور تجربہ کار مشوروں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، آپ سب کو پتا ہے کہ ہر شخص نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس میں ایک آیت کریمہ ہدایت کے سلسلے میں ہے، جو دعا کرتا ہے ہر شخص اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ وہ سیدھی راہ کہاں ہے؟
اور وہ سیدھی راہ جس کے اوپر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ اسی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو شروع کر دیا اور فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہی متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اے لوگوں جو ہدایت تم تلاش کر رہے ہو، جس ہدایت کی دعا مانگ رہے ہو، قرآن پڑھ ڈالو، ہدایت مل جائے گی۔ تو قرآن کریم سراپا ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ آج تک اس دنیا میں اتنی پڑھی جانے والی کتاب، سچی کتاب جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے شک و شبہات کی، یہ وہ کتاب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم اسی کتاب کے حوالے سے آج اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی کی پہلی آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کہا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی اصل رب کے پاس موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور اس کی نقل ہمارے پاس موجود ہے، اسی کا نسخہ ہمارے یہاں ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی شخص نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے اور نہ کر سکا نہ کر سکے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جس پوری کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سراپا ہدایت بنایا تھا، آج ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ قوموں کے وقار کو بلند کر دیتا ہے اور قوموں کو گرا بھی دیتا ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے قومیں بلند ہو جاتی ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے قوم کو اللہ رب العالمین ان کے قدر اور ان کی منزلت کو بڑھا دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها، یہی وہ کتاب ہے کہ جب لوگوں نے اس کے اوپر ایمان لایا ان کی دنیا بدل گئی، اللہ رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، لیکن وہ ایمان لائے اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ان کے عمل کو بتلایا کہ جن لوگوں نے اس قرآن پر جنہوں نے ایمان لائے اور جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم اس کتاب سے، بہرحال میں اس پہ مفصل روشنی ڈالنے والا تھا، لیکن انشاءاللہ کبھی دوسرے پروگرام میں اس کی مکمل اس کے اوپر بہت اچھا موضوع تھا، میرے لیے خاص طور سے میرے لیے بہت اچھا موضوع تھا، لیکن آج انشاءاللہ العزیز مختصر دو چار منٹ میں اپنی بات میں ختم کر کے اپنے مہمان محترم کو انشاءاللہ گزارش کروں گا ان سے کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں مختصر انداز میں کہ یہ کتاب، اس کتاب کو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے باعث ہدایت بنایا ہے، سرچشمہ ہدایت بنایا ہے، اسی طریقے سے ہم ہدایت اسی کتاب سے پا سکتے ہیں، اور اسی کتاب کے حوالے سے ہماری زندگی بن سکتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے دستور حیات ہے، یہی وہ کتاب ہے جو نظام حیات ہے، یہی وہ کتاب ہے جو اسلامی ملکوں کے لیے نظام ہے، دستور ہے۔ اسی پر کو نافذ کریں گے، اسی کے اوپر عمل کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان نے جس کتاب کو جس کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کو اپنے فائدے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کر لیا۔ قرآن کریم کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، قرآن خوانی کرنا ہو، وصال ثواب کرنا ہو، اور قسم کھانا ہو۔ قسم کو کھاتے
آپ کو فائدہ ہونا ہے تو قرآن کی قسم کھائیں گے، لیکن عمل کے بارے میں نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے تقاضے کو پورا کریں، اس کے حقوق، اس کے آداب کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی عزت کرنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔